تو میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے زیادہ اجتماعیت کو توڑنے والی بیماری یہ حسد ہے، اس لیے حسد کا علاج کرو۔ کیا علاج ہے حسد کا؟ کہ حسد کا علاج یہ ہے کہ آگے بڑھنے والے لوگوں کا تعاون کیا کرو۔ اسے میں سچی کہتا ہوں، اس سے حسد کا علاج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز پر یہ اپنا مال اور جان اور وقت خرچ کرے گا اس سے اس کو محبت ہو جائے گی، فطری محبت۔ یہ آسان علاج ہے کہ جو آدمی خیر کے کام میں آگے بڑھیں تم اس خیر کے کام میں ان کے معاون بن جاؤ تو تمہیں ان سے محبت ہو جائے گی۔ جی ہاں، کہ باپ اولاد کو کاروبار کراوے، باپ اولاد کو کاروبار کرواوے، تعاون کرے اولاد کا کہ بیٹے دکان الگ کرو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ تو بیٹا اگر ترقی کرے گا تو باپ حسد کرے گا، کیوں کہ میں نے ہی تو کرایا ہے۔ میں بزرگ بات کر رہا ہوں، پہلے پرانے لوگوں میں یہ بات تھی، یہ دو صفتیں تھیں خاص۔ ایک تو ایک دوسرے کی بات کی تائید کرتے تھے، تردید نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی بات کی تائید۔ بہت ضروری بات میں کر رہا ہوں آپس کی اجتماعیت کے لیے، ایک دوسرے کی بات کی تائید کرتے تھے۔ سنو، ایک دوسرے کی بات کی تائید، میری بات غور سے سننی پڑے گی بہت۔ یہ نہیں کہ مشورے میں بیٹھے سب کے ساتھ باہر نکل کے گئے میری تو رائے یہ نہیں ہے، جی ہاں، کہ تم اپنی اجتماعیت سے نکل گئے۔ اب جتنے تمہاری رائے کے تمہارے خیال کے لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، اس سے گروپ بنیں گے، اس سے گروپ بنتے ہیں۔ ایک دوسرے کی بات کی تائید کرو اگرچہ تمہیں اس سے اختلاف کیوں نہ ہو۔ سنو میری بات دھیان سے، ایک دوسرے کی بات کی سنو، بات دھیان سے نہیں سن رہے، ایک دوسرے کی بات کی تائید کرو اگرچہ آپ دل میں اس سے اختلاف رکھتے ہو، سنو مگر تائید کرو۔ کیوں کہ ہم تائید اس لیے کر رہے ہیں دوسرے کی بات کی تاکہ ہماری آپس کی اجتماعیت باقی رہے۔ سنو، ہماری آپس کی اجتماعیت باقی رہے۔ صحابہ کی سب سے بڑی قوت یہ تھی جس سے باطل مغلوب ہوا ہے، یہ صحابہ کی سب سے بڑی صفت تھی کہ جو بات آپس میں طے ہو گئی وہ 100 اختلاف کے باوجود طے ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، ہم اختلاف کر رہے ہیں آپس میں، ہمیں 100 اختلاف ہیں آپس میں، لیکن ہمارے اختلاف باہر نہیں جاتا۔ اگر باہر گیا تو ہر ایک کے خیال والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے مشیر نہیں رہیں گے، پھر یہ ایک دوسرے کے عوام کے وکیل ہو جائیں گے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے مشیر نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر بھی تھے اور آپ کے وزیر بھی تھے۔ ابو بکر عمر آپ کے وزیر، سنو کیا تھے؟ وزیر۔ اپنے ذمہ داروں کے وزیر بنو۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، وزیر سے وزر بوجھ اٹھانا۔ ہم کی ذمہ دار نے ایک بات طے کی ہے، یہ طے کی ہے نا کہ اس کا بوجھ کس پر پڑے گا؟ یہ اس کا بوجھ ذمہ دار پر نہیں پڑے گا، اس کا بوجھ اس کے سارے ساتھیوں پر پڑے گا۔ جیسے گاڑی کا وزن کون اٹھاتا ہے؟ 4 پہیے، جی ہاں، اس پر وزن ہے گاڑی کا، قوت اندر ہے، انجن اندر ہے، لیکن اس کا وزن کہ اس کا وزن پہیوں پر ہے۔ جی کہ ہم وزن اٹھائیں گے، اب چلیے ہم وزن اٹھائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بلقیس نے کہا تھا اپنے سرداروں سے کہ خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، رائے دی۔ تو انہوں نے اپنا تعاون پیش کیا۔ میں ساری بات تعاون پر کر رہا ہوں، تعاون پیش کیا۔ نحن اولو قوت واولو باس شدید، کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے جنگجو ہیں، بڑے جنگجو ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے تجربے کار ہیں، معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ جو چاہے حکم کریں، ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ تم کام کی کسی مشکل مسئلے کو میرے سر پر ڈال کر خود پیچھے ہٹنا چاہتے ہو؟ کون؟ جی ہاں، عمر جیسا آدمی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کام تو تعاون سے چلے گا نا، کہ جب مسئلہ پیش آیا تو ساتھیوں نے کیا تعاون کیا۔ حضرت عمر اس کو فرماتے تھے کہ تم چاہتے ہو کہ کوئی ناگوار بات پیش آوے تو عمر کے سر پہ ڈال دو اور خود پیچھے ہٹ جاؤ۔ جی میری بات توجہ سننی ہوگی بہت، یہاں سے ساتھی میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔
کہ بھئی یہ ناگوار بات آئی ہے، دیکھو ہم تو برا بننا نہیں چاہتے، مشورے میں خاموش بیٹھ جائیں گے، باہر نکل کے کہہ دیں گے ہماری رائے نہیں تھی. یہ مداحنت ہے. یہ کیا ہے؟ مداحنت ہے. مداحن آدمی جو مداحن ہوگا اللہ اس سے حق کے قائم کرنے کا کام نہیں لیں گے. یہ پکی بات ہے کہ جو ہمارے کام کے لیے برا نہیں بن سکتے اور جو ہمارے کام کے لیے ناگواری برداشت نہیں کریں گے اپنی نیک نامی کی وجہ سے، ہم ان سے کام نہیں لیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے. اس کی بہت مثالیں ہیں سیرت میں، اس کی سیرت میں بہت مثالیں ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ان کی قوم کے خلاف فیصلہ کروایا. پوری قوم ایک طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف. ہاں، پوری قوم ایک طرف. تو ساری قوم کو امید تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہماری قوم کے سردار ہیں. ہماری قوم کے سردار ہیں، وہ تو یہ فیصلہ کریں گے جو ہم چاہیں گے. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں درمیان میں کہ بادشاہوں سے لے کر مکے کے بڑے سرداروں تک اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے بعد وہ لوگ محروم ہوئے اسلام سے جنہوں نے اپنی قوم کی خوشی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا. کہ قوم کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں، کیا کروں؟ میرے علاقے والے ہی کہہ رہے ہیں، میری قوم یہ کہہ رہی ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ بات تو آپ کی سب ٹھیک ہے، حق ہے، اسلام حق ہے، دین حق ہے، لیکن میری قوم کا مسئلہ ہے. جی ہاں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر لے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو اس سے راضی کر دیتے ہیں. یہ قلوب اللہ کے آپ نے. اور جو شخص ساری مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر لے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کی تائید کرو. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ہاں ہماری یہی بات ہے، ہماری یہی بات ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متکلم تھے اور صحابہ ان کے ساتھ تھے. جب وہ بادشاہ ایک بات پوچھتا تھا تو سارے صحابہ اس بات کی تائید کرتے تھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابو سفیان مشرک، جی ہاں، ان کی بھی ہمت نہیں تھی کہ کسی بات کا انکار کر دیں کہ ہاں جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. ہاں، کہ کہاں سے انکار کریں؟ جی ہاں، دیکھو روایت میں بادشاہ جو سوال کرتا وہ اس کی تائید کرتے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحابہ کی سب سے بڑی طاقت اور باطل کے مغلوب ہونے کا سب سے بڑا سبب وہ صحابہ کی آپس کی اجتماعیت تھی. وہ اجتماعیت کیا؟ ساتھ کھانا، ساتھ سونا، ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کی تقریب میں غم میں شریک ہونا. یہ نہیں، یہ تو انسان کے اخلاقی تقاضے ہیں. میں اس کو کوئی معیار نہیں سمجھتا، اجسام کا جمع ہونا نہیں ہے، دلوں کا جمع ہونا ہے. اجسام تو جمع ہو جاتے ہیں اپنی اپنی جس سے مناسبت ہوتی ہے. جی ہاں، یہ حیوانیت ہے. کبوتر با کبوتر، باز با باز، یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، کبوتر با کبوتر اور باز با باز کی کیا بات ہے؟ ساری جگہ جانور اسی طرح رہتے ہیں. یہ کون سا کمال ہے کہ جی ہم ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں؟ اجتماعیت اس کو کہتے ہیں کہ ان سب کی ایک بات ہے، سب کا ایک کلمہ ہے. ابو سفیان آئے مکہ مکرمہ سے صلح کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے. یہ صلح چل رہی ہے، اس کی مدت کو بڑھا دیا جائے. تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں صلح کی مدت میں اس کو بڑھانے کے لیے. تم سب کے ذمہ یہ ہے کہ اسے ابو سفیان کو خوش کر کے اور اسے نا امید کر کے بھیجنا ہے. خوش بھی کرنا ہے اور نا امید بھی کرنا ہے. تو ابو سفیان الگ الگ سب کے پاس گئے. حضرت ابوبکر سے ملاقات کی، حضرت عمر سے ملاقات کی. سب نے سخت جواب دیا. حضرت عمر نے تو بہت سخت جواب دیا. حضرت عمر نے فرمایا جو پچھلا معاہدہ ہوا تھا اللہ اس کو بھی توڑے، ختم کرے، اور اگر تم نیا معاہدہ بھی کر لو نا اب تو اللہ اس کو بھی ختم کر دے.
ہم ایک دن نہیں بڑھائیں گے مدت میں. اور تو میں نے سو جواب دیا. جی ہاں سنو, تو کمزوری ہوتی ہے عورتوں میں, کمزوری ہوتی ہے عورتوں میں. جی ہاں, یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بھائی ان کی عورتوں کے ذریعے سے کراؤ کام. عورتیں نرم دل ہوتی ہیں, وہ ہمارا مطالبہ اپنے شوہر سے کہہ کر پورا کرا دیں گے. جی ہاں, اور وہاں بھی گئے فاطمہ کے پاس اور یہ کہا کہ دیکھ فاطمہ, ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے, یہ مقام دیں گے تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے, بس تم ہماری بات پہنچا دو, یہ کہہ دو کہ سلح کی مدت میں اضافہ کر دیں کہ نہیں. فاطمہ نے فرمایا کہ سنو ابو سفیان, کہ حکم تو وہی ہے جو اللہ کے رسول کا ہے, وہی فیصلہ ہے. تو کہیں سے بھی ابو سفیان کو ایک صحابی ایسا نہیں ملے, ایک بھی ایسا نہیں ملا. جی ہاں, جو ان کی بات سنتا یا ان کو تسلی دیتا یا ان کی بات کو آ کے کہتا ذمہ دار سے کہ بھئی آپ اس کو غور کر لو. جی ہاں, یہی کہہ رہے ہیں نا, جو بات ایک نے کہہ دی وہ سب کی بات یہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہماری اجتماعیت کو ہماری ایک دوسرے ذمہ داروں کی بات کی تائید نہ کرنے کی وجہ سے ہماری اجتماعیت ٹوٹی ہوئی ہے. یہ ہمارا ایک مشورہ ہے, ہمارا ایک فیصل ہے. جی ہاں, ہر مشورے کا اصول ہے یہ کہ پوری دنیا کے جس کونے میں مشورہ ہو رہا ہو کہ ایک فیصل ہے, اس نے فیصلہ کر دیا, بس سب کی ایک بات ہے. اس لیے کہ اس وقت تک یہ فرمایا کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ کے پاس اپنا قضیہ لے کر آویں اور آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں اپنی رائے باقی رکھیں, اپنے دل میں اپنی بات باقی رکھیں کہ نہیں, وہ امام والے نہیں ہو سکتے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, کہ فیصلے کے بعد اپنے دل میں اپنی رائے کا کانٹا باقی رکھنا, کہ یہ امام والے نہیں ہو سکتے. امام والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی رائے کے خلاف فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کا حکم کرتے ہیں اور خود اس کی تائید کرتے ہیں, خود اس بات کی تائید کرتے ہیں. یہ اجتماعیت کا اصول ہے, یہ کہ اپنے ساتھیوں کی اور اپنے ذمہ داروں کی بات کی تائید کرو, ذمہ داروں کی بات کی تائید کرو. جی ہاں, اس تائید سے آپس کی اجتماعیت باقی رہتی ہے, اس تائید سے آپس کی اجتماعیت باقی رہتی ہے. اگر تائید نہیں کریں گے ایک دوسرے کی تو پھر ایک دوسرے کی تردید ہوگی, ایک دوسرے کی تردید ہوگی. جی ہاں, کہ ان کے بات کا انکار ہو, ان کے بات کا انکار ہو, ان کی بات کا انکار ہو, ان کی بات کا انکار. تو جب ایک دوسرے کا انکار ہوگا تو ایک دوسرے کا تعاون کیسے ہوگا؟ اس لیے اجتماعیت کے اصول ہیں.